سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 183 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا رب تو ہمیں ہدایت، پرہیزگاری، تقوی نصیب فرما، ہمیں ان میں سے کر جو تیری عبادت کرنے والے ہوں، ریاکاری نہ کرنے والے ہوں، صادقین میں سے ہوں، مخلصین میں سے ہوں اور نجات پانے والوں میں سے ہوں، آمین یا رب۔ اچھا جی، پچھلی ویڈیو میں قصاص کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے پڑھی، اور جبکہ وہ آیا جو ہے وہ منسوخ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی۔ اب آگے یہاں پر ٹاپک چینج ہے، یہاں سے روزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں ملتی ہے، پھر اگلے پیج پر اعتکاف کے بارے میں بھی بات آئے گی، اور پھر اس سے مزید آگے حج کے بارے میں احکامات شروع ہوں گے۔ تو اب اس آیت سے روزے کے بارے میں ہمیں بات کیا مل رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے، کتبہ کا ورڈ آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کئی بار بتائی ہے بات کہ کتبہ جب آئے گی بات، کتبہ کتبہ لکھا ہوا، یعنی فرض ہوگی چیز، واجب ہو گئی، اگر جس کو ادا نہ کیا جائے تو اس پر پکڑ آئے گی، گناہ ہوگا۔ یعنی تم پر فرض ہو گئے ہیں روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے کتبہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ اس ایک آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی بات آگے تقویٰ کی آئے گی، لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے۔ وی آر ناٹ دا فرسٹ ون، ہم پہلی نیشن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے اس سے پہلے بھی پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے، عیسائیوں میں آج بھی ہیں کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، ہاں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، اور بلکہ وہ زیادہ شدت والا ہے، یعنی ان کے جو ٹائمنگز ہیں، جو ڈیوریشن ہے وہ زیادہ لمبا ہے۔ لیکن یہ لمبا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی انسانوں کے کیے ہوئے کام ہو، یعنی ان کا کیا دھرا ہو، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا نا کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو انہوں نے بدل دیا، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، چینجز کر دی نا، تو جو اصل چیز تھی اس کو تو بدل دیا، اس کی شکل ہی بدل کے رکھ دی، جو اصل چیز تھی وہ تو رہی نا، ہر حکم کو انہوں نے چینج کر دیا۔ تو روزوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں انہوں نے، بہرحال اب ان کی کتاب پر تو وہ ہے ہی نہیں ہے قابل استعمال، اگر جو آج جس نے عمل کرنا ہے تو اب تو وہ قرآن کریم ہے، وہی نور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے قوموں نے بھی روزے رکھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں اللہ نے فرما دیا ہے لعلکم، تاکہ کیا ہو، جو آبجیکٹیو کیا ہے روزے سے، تتقون، تم تقوی حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ البقرہ میں بگننگ میں ہم نے پڑھا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی تقوی بڑی اہم چیز ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو کچھ ایفرٹ کر کے حاصل ہو رہی ہے۔ آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جو بھوک کی شدت ہے اس کو برداشت کیا جاتا ہے، کمزوری آتی ہے باڈی میں، تو اس کے بعد کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ زبردست چیز ہی ہے نا جو مل رہی ہے۔ تو اب وہ زبردست چیز کیا ہے؟ ایک تو عبادت سے بھی اللہ نے کہا تمہیں میری عبادت کرو، اس سے بھی تمہیں ملے گی یہ چیز، تقوی، ٹھیک ہے۔ تو تقوی ہے کیا آخر؟ تقوی کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ لغت میں لغوی جو اس کے معنی ہیں، پریونشن، مینٹننس، کوشن، یہ سارے اس میں آئے ہیں، وقایا، سیانہ اور حفظ یعنی پروٹیکشن۔ اور دیکھیں یہ جو پریونشن اور پریکاشن لینا کسی چیز سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کسی چیز کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ڈیزیز ہے، کوئی ہلاک کر دینے والی چیز ہے، کوئی ایسا ڈینجر ہے جس میں فال ہونے کا ڈر ہے، تو آپ اپنی تدابیر کرتی ہیں ساری، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے بچنے کے پورے سارے طریقے کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا لغت میں اس کا معنی، اور اصطلاحاً شرعی اصطلاح میں کیا اس کے معنی ہیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو ماننا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی اللہ کے اطاعت کے کاموں کو کرنا، اس کی اوبیڈینس میں کام ہونا، اس کی عبادت کرنا، ورشپ کرنا، اور جو کام اللہ نے حرام قرار دے دیے ہیں ان سے بچنا، تو یہ ہے تقوی۔ اور دیکھیں عبادت کیا ہے؟
یعنی اللہ نے کہا نا عبادت سے تقوی حاصل ہوگا، تو عبادت کیا ہے؟ یعنی بقول ابن کثیر کے شریعت میں جو عبادت کے معنی ہے، ایک تو لغت میں جو عبادت کے معنی آتے ہیں وہ یہ کہ کسی کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے انتہائی عاجزی اور خشوع یعنی ہمبلنس کا اظہار ہو، ایکسپریس ہو۔ اور شریعت میں کیا چیز ہے کہ اس میں کمال محبت، یعنی ایسی محبت، کسی سے ایسی محبت نہ ہو، اس ہستی سے ایسی محبت کرنا، یعنی اپنے رب سے ہمیں ایسی محبت ہو جو دنیا میں کسی کے ساتھ ایسی محبت نہ ہو، کوئی بھی اس محبت کے برابر نہ ہو سکے، اللہ کی محبت کے۔ تو یہ ہے اصل مزہ ایمان کا۔ اچھا جی، اس میں اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، یعنی ابن کثیر کے نزدیک شریعت میں عبادت کے معنی کیا ہیں کہ محبت کی تکمیل، پرفیکشن، بالکل جو زبردست فل کسی چیز کا آپ کہہ لیں کہ اس سے بڑھ کر بس کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، ایسی محبت ہو، خضوع یعنی ہمبلنس، اور خوف، اور کیا؟ خوف۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اس مجموعے کا نام عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، تقویٰ کے ہم اکثر قرآن کریم میں معنی پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، ٹھیک ہے، یہی پڑھتے ہیں نا۔ ہم نے یہ ایک ذہن میں چیز بٹھا لی ہے کہ بس اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ خدا نہ خاصا کوئی ڈراؤنی چیز تو نہیں، بچے کو بھی ہم نے اللہ اس طریقے سے بچے کو لانا نماز کی طرف یا قرآن کی طرف ڈرا کے، نہیں بھئی، اللہ نے تو کہہ دیا الرحمن الرحیم، پہلی بات تو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے تو نہیں ڈرا کے کیا۔ ہمیں یہ اپنی ٹیکنیکس جو ہے نا یہ بدلنی پڑیں گی، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ قائل نہیں، مائل کرنا ہے لوگوں کو، ہمیں بحث و مباحثہ سے لوگ نہیں آئیں گے، مائل کرنا ہے، اپنے رب کی طرف آ جائیں لوگ، یا رب تو کرم کر لوگوں پر ہے، دعا بھی کرنی ہے ہمیں کہ وہ اپنے رب سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، اپنے رب کو پہچان لیں، ہاں یہی تو ہمارا رب ہے، یہی تو ہے سب کچھ ہمیں دینے والا، یہ ہمیں پالنے والا ہے۔ ورنہ دیکھیں آج لوگوں کی کیا باتیں کریں، جو بے دین ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم سب کچھ اپنا ہی تو کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنا ہی زمینوں سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم تو کسی کو نہیں مانتے نا۔ وہ یہی آپ کے آگے لاجک رکھیں گے نا، وہ کیوں نہیں مانتے، بس ایسے ہی سب کچھ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بس اس انداز سے اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ کر رہے ہیں لوگ، جو پریچ کرنے والے ہیں بڑے اچھے انداز سے، اللہ ان کو اور اس چیز میں بڑھائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تقوی خالی اس کے میننگ اونلی یہ مت لیجئے کبھی بھی کہ بس ڈر اور خوف، نہیں، ایسا ڈر اور خوف جس میں محبت شامل ہو، اللہ کی محبت کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے محبت، اس کے لیے دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، تھوڑی سی اور لمبی دعا ہے، یہ پڑھیے دعا کہ اللہ میں تیری محبت چاہتی ہوں، مجھے اپنی محبت دے، اے اللہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، ہمیں یہ دوسری دوستیاں نہیں چاہیے جو تجھ سے دور لے جائیں، جو تیری محبت سے ہمیں دور کر دیں، ہمیں نہیں ایسے لوگ چاہیے، ہٹ جائیں ان دوستوں سے۔ جو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ جو لوگ دوسروں میں بہت زیادہ گھستے ہیں نا، جو دوستیاں کرتی ہیں خواتین اور گھستی ہیں ان کے معاملات کے اندر، پھر بیک بائٹنگ اور اخلاقی جو بیماریاں یہ شدید طریقے سے ہمارے اندر آتی ہیں۔ تو مت گھسیے لوگوں کے اندر، مت جائیے اس طرف جہاں پہ شیطان جو ہے نا وہ پھندے لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوستی کیجئے قرآن کریم سے، قرآن ہے دوستی کرنے کے لیے، اللہ ہے دوستی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہاں ایمان کے لیول ہوتے ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، تو اسی لیے ہمیں ایسے لوگوں سے دور ہونا ہے جو ہمیں ایسی پارٹی سے جہاں پر اور کچھ نہیں ہے سوائے دنیا کی باتوں کے اور ہائی فائی کام ہو رہے ہیں، سمجھ رہی ہیں نا میری باتیں آپ؟ تو ہمیں اس طرف جانا ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، ہمیں ایسے دوست چاہیے، دعا مانگیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب تقویٰ کیا ہے؟ یعنی اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، عبادت کرو، روزے رکھو، روزے رکھنا اٹس اے بگ ڈیل۔ تو اس کے بعد کیا حاصل ہوگا؟ تقویٰ۔ اٹ مینس کہ یہ ناٹ اونلی امپورٹنٹ بلکہ ایک یہ وائٹل کہنے کے بات ہے تقویٰ۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں امام ابن باز رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ تقویٰ راس کلی خیر، جو تقویٰ ہے یعنی یہ چوٹی ہے ہر خیر کی چوٹی، جس نے اس کو کر لیا بس مطلب اس کو ہر خیر مل گئی، یعنی جس کے پاس تقویٰ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ مفتاح کلی خیر، اور ہر خیر کی چابی، مفتاح یعنی اگر یہ چیز، اگر ٹریئر ہے کمرے میں، خزانہ ہے، اگر چابی نہیں ہے تو کیسے کھلے گا دروازہ؟ دروازہ لاک ہے، تو چابی ہے تو سب کچھ ہے۔
یعنی سارا خیر جو کچھ بھی ہے وہ اسی میں چھپا ہوا ہے، اسی میں، تقویٰ میں. تو اور وسبب کلی خیر فی الدنیا والآخرہ، اور سبب ہے، سورس ہے ہر خیر کا جو دنیا اور آخرت میں ہے. اور اب سب سے بڑی بات یہ کہ یہی دس از دا اونلی وے ٹو گیٹ ریڈ آف ڈیفیکلٹیز، پرابلمس، ٹربلس، ناٹ اونلی ان دس ورلڈ، یعنی نہ صرف اس دنیا کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، جو غم ہیں، نہ صرف یہ ان کو ختم کرے گا. ذرا بات سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو تقویٰ جس کو حاصل ہو گیا اس سے ہمیں ملنا کیا ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں. دیکھیں ہمیں یہ لگ رہی ہوتی ہے نا بات کہ دنیا کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں، بڑی مشکلات ہیں، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، کسی کی جاب چلی گئی ہے، زیادہ تر تو پریشانی یہ مال اور رزق کی پریشانی ہے. اور دیکھیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم میرا کہنا مان رہے ہو، وہی بات تقویٰ، اگر تم تقویٰ والے ہو، پرہیزگار ہو، تم مجھ سے ڈر رہے ہو، مجھ سے محبت رکھ رہے ہو، کام کر رہے ہو جو میں نے کہے ہیں، تو پھر دیکھو میں تمہیں رزق کیسے دوں گا. قرآن کریم میں آتا نا بنی اسرائیل کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ جو میں نے کہہ دیا وہ کام کرتے، نافذ کرتے کتاب کو، تو پھر ان کے لیے رزق ان کے پیروں سے آنا تھا، اوپر سے آنا تھا، دائیں طرف سے آنا تھا، بائیں طرف سے آنا تھا. اس طرح اللہ نے رزق لٹانا تھا. تو آج دیکھیں نا ہم مسلمانوں کا بھی حال کیا ہے. اب اگر انہوں نے کتاب کو جھٹلایا نا، اب ویسے تو وہ نہیں وہ جھٹلا رہے کتاب کو، وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے کہ ظاہر ہے کتاب تورات کو زبان سے تو نہیں جھٹلا رہے، عملاً جھٹلا رہے ہیں. آج ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی تو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہاں ہاں اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب بھی مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم عملاً ہم تقویٰ نہیں شو کر رہے، عمل میں وہ چیز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو تقویٰ ہے نا، یعنی اللہ کا خوف، اس کی محبت کے ساتھ بچنا اس کی ناراضگی سے، اس کے اطاعت کے کام کرنا، یہ چیزیں نہ صرف دنیا کی چیزوں سے ہمیں بچائیں گی، پریشانیوں سے. دیکھیں دنیا کہاں سے آ رہا ہے؟ دنا قریب کی چیز ہے نا، نظر یہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حقیر ہے، دونوں معنی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، حالانکہ جو اس دن کی پریشانی ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نہیں بتا دیا قیامت والے دن کے بارے میں. کیا اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا، جیسے سورۃ المزمل میں بات آتی ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یعنی وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جگہ جگہ اللہ نے فرما دی ہے ایسی حالت ہوگی، نفسی نفسی، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. اور کیا کہے گا انسان اس دن؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، یعنی انسان کہے گا کہ کوئی جائے پناہ ہے. اور اللہ آگے فرماتے ہیں سورۃ القیامہ میں بات آتی ہے کلا لا وزر، ہرگز نہیں، یعنی اللہ کے سوا اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور دیکھیں نقشے کھینچے ہوئے ہیں اللہ نے. سورہ عبسہ کو دیکھ لیے، سورۃ الممتحنہ کو دیکھ لیں. سورۃ الممتحنہ میں کیا بات آتی ہے؟ رشتہ داروں کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں یہاں پر تو تم نافرمانی کے کام کر رہے ہو، اپنے پیاروں کی خاطر وہ کام کر رہے ہو جو میں نے حرام قرار دیے. تو اس دن کیا میں کروں گا؟ یفصل بینکم، میں جدائی ڈال دوں گا تم میں اور تمہارے پیاروں میں، دوست میں، رشتہ داروں میں، سب میں جدائی ڈال دوں گا، کوئی کسی کی مدد کو نہ آئے گا. اور اسی طرح سورہ عبسہ میں ہم نے کئی بار پڑھا نا کہ جس دن کان پھاڑ دینے والی، یعنی صاخہ ایسی کان پھاڑ دینے والی چیخ، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے. یعنی ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور اس کے بارے میں 2 رائے آتی ہیں تفاسیر میں. یہ بات یہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو چیز یہ ہوگی کہ وہ نہیں چاہے گا کہ میری کوئی نیکی میرا رشتہ دار لے لے. دیکھیں ذرا، یعنی ہو سکتا ہے باپ نہ چاہے کہ بیٹا اس سے نیکی مانگ لے، یا بیٹا نہ چاہے گا کہ باپ اس سے کوئی نیکی مانگ لے یا ماں مانگ لے. تو ایک یہ رائے آتی ہے، اس لیے وہ ان سے بھاگے گا. دوسرا یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ میری یہ کنڈیشن، یعنی یہ جو میری حالت ہے آج کے دن، کوئی دوسرا دیکھ لے. یعنی شرمندگی. آج دیکھیں ہم آج کیا کیے بیٹھے ہیں، آج کتنے گناہ ہیں ہمارے دل کے اندر، کیا کچھ کر رہے ہیں. پردے بڑے ہوئے ہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. کیا باتیں ہیں، کیسے ہم گناہ کی باتیں سوچتے ہیں یا کر بھی جاتے ہیں. تو یہ سب چھپے ہوئے ہیں. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ نکال لے گا سینوں میں جو آپ کی باتیں ہیں، وہ سب ظاہر کرے گا وہ اس دن. تو یا رب کریم تو اس دن کی رسوائی سے بچانا، اس دن ہمیں
تو نے یہاں پر بھی پردے میں ہمیں رکھا ہے، یہاں وہاں پر بھی یا رب کریم تو ہمیں پردے میں کرنا، ہمارے پیاروں کو اور اس امہ کو بخش دینا یا رب۔ اور پھر اسی طرح بات آپ دیکھیں، مطلب یہ تو بکھری پڑی باتیں ہیں قرآن کریم میں۔ سورۃ المعارج میں کیسی دل ہلا دینے والی بات آتی ہے کہ اس دن مجرم کیا چاہے گا، جو جرم کرنے والا وہ کہے گا، یعنی آج یہاں پر کتنے پیارے لگتے ہیں، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی، سب سے پہلے فیملی، اس کے بعد اپنے سارے چاہنے والے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس دن کیا ہے، اللہ نے فرما دیا مجرم چاہے گا کہ فدیے کے طور پر، یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ خالی میری جان بچے، وہ کہے گا ان کو سب کو لے جاؤ۔ اور دیکھیں ذرا جو سب سے پیاری چیز ہے نا، بھی بنی اولاد، بیٹے بیٹے، وہ بات آ رہی ہے سورۃ المعارج کی جو لسٹ ہے نا اللہ نے دی، سب سے پہلی بات بیٹے، یعنی وہ چاہے گا کہ فدیے میں دے دوں، میں ان سب کو جھونکوں اور میں بچ جاؤں، میں آگ سے بچ جاؤں۔ یومئذ ببنی، آیت نمبر 11۔ پھر آیت نمبر 12 میں بات آتی ہے وہ صاحبتہ واقعی، وہ چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو بھی دوں، اپنے بھائی کو بھی دوں، اپنے اس سارے کنبے کو دے دوں جو اس کو پناہ دیتا تھا دنیا میں، جو اس کو بڑے عزیز تھے۔ لیکن اس دن دیکھیں ذرا کیسی حالت۔ تو یہ جو ساری میں نے تمہید باندھی ہے نا، اتنی باتیں میں نے کی، یہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن کیسا سخت ہوگا، اور جو اس دن فلاح پا گیا تو وہ ہے اصل کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرنا، ہماری اولادوں کو بھی۔ ہمارے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ تغابن، سورہ تغابن کا مطلب کیا ہے؟ تغابن، ہار اور جیت کا دن۔ جو اس دن جیت گیا وہ جیت گیا، جو اس دن ہار گیا وہ ہے اصل ہار، وہ ہے خسارہ پانے والا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو لمبی ڈیٹیل دی ہے اس دن کے بارے میں، یہ کس لیے کہ یہ جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ جس کی بات چل رہی ہے، تقویٰ آپ کو نہ صرف دنیا کی پرابلمز، کلیمٹیز، ڈیفیکلٹیز، ہارڈشپ سے بچائے گا، بلکہ یہ تو چھوٹی بات ہے دنیا، پھر وہی اگین میں نے ساری پیچھے آپ کو ڈیٹیل دے دی، بلکہ بڑی کم ڈیٹیل دی، تو اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ تو ان کو تو ہم ان کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی ہیں پرابلمز، وہ جو بڑی پرابلمز ہیں اس سے بھی بچائے گا، یعنی نجات، سکسیس، فوز، یعنی کامیابی، not only in this world but also in the hereafter۔ اور اس پر ایک جو آیت ہے نا سورہ طلاق کی، اتنی خوبصورت زبردست آیت ہے، اور یہ مجھے آیت یہ بڑی ہی پیاری لگتی تھی جب بھی میں اس کو پڑھتی تھی، یعنی جب میمورائز کرنے کے لیے، اور ابھی بھی الحمدللہ ابھی بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ لیکن آج جب میں تقویٰ کی ڈیٹیل میں کر رہی تھی، سرچ کر رہی تھی، تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ علماء اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بعض جو سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جامعہ آیت ہے، یعنی the most comprehensive verse ہے یہ in the book of Allah۔ اور آیت کیا ہے؟ بلکہ آیت کا آخری حصہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی جو تقوی اختیار کر رہا ہے، پرہیزگار ہے، بچنے والا ہے۔ بچنا میں نے اس کی ڈیفینیشن دے چکی ہوں پائٹی کی، تقوی کیا ہے؟ پائٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو یہ کام کر رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے وہ بچ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج کیا ہے؟ ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، ٹھیک ہے؟ اب بات ہم پڑھیں تو یہ کیا مطلب، بات کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مخرج، نکلنے کا راستہ، تو یہ پرسونیفیکیشن یوز کیا ہے نا اللہ نے، یعنی کس چیز سے نکلنے کا راستہ، کہاں سے ہم نکلیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آسانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ جب اللہ کی ہم نے مان لی تو پھر اللہ ہمیں دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے بھئی تم میرے کاموں کی طرف چلو جو میں نے تمہیں کہا ہے، تو میں تمہیں دنیا کی زندگی بھی تمہاری بہترین بناؤں گا، آخرت کا وعدہ تو ہے ہی، لیکن دنیا بھی تمہاری اچھی بناؤں گا، تو تمہیں ریلیف دوں گا، تمہاری پرابلم سالو ہوں گی۔ اور دیکھیے اللہ نے فرما دیا ہے، کافر ہو مومن ہو، یہ ایک اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے کہا میں نے آزمائشیں دینی ہے زندگی میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرے پارے میں پڑھ لیا ہم نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی میں لازمی مسٹ ہوگا، یہ کام مسٹ ہوگا، کیا؟ تمہاری آزمائش ہوگی، ٹیسٹ ہوگا، ٹرائلز آئیں گے لائف میں، ہر کسی کی لائف میں۔ دیکھیں یہ جب آیت آتی ہے تو اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کافروں کو صرف آزمانا ہے، یا پھر میں نے اونلی مسلمانوں کو آزمانا ہے۔
یو ول ناٹ سی دس کائنڈ آف تھنگ. یعنی اللہ یہاں پر سمپلی کہہ رہے ہیں کہ میں آزمائش کروں گا تم سب کی. آزمائش ہوگی، کافروں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. بلکہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ سال میں 2 مرتبہ اللہ ان کو آزماتا ہے، بڑے بڑے جھٹکے دے کے بھی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہاری آزمائش بھائی کرنی ہے. تمہیں کسی بھی قسم کا خوف ہوگا، یعنی پیس نہیں ہوگا، امن و امان نہیں ہوگا. اسی طرح بھوک، ہنگر یا فوڈ کی شارٹیج سے، پھر اسی طرح آپ کا بزنس میں کوئی گھاٹا ہو جانا، نقصان ہو جانا، کسی جان کا چلے جانا، کسی اپنے پیارے کا چلے جانا. تو یہ ساری ایک آپ کہنے ڈفرینٹ فارمز ہیں ٹرائلز کی، ٹیسٹ کی، جو تمام انسانوں نے فیس کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جو یہ کام کرے گا تقوی، یعنی جہاں پر ہم شروع میں تھے، جو اصل بات ہو رہی ہے کہ جو اس چیز کو لے لے گا، جس نے اس کو پکڑ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس چابی آ گئی، مفتاح ہر خیر کی، سبب ریزن ہوگی ہر خیر کی. جب وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے، اللہ کو اس نے اپنا ولی مان لیا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی جنت. ون ون کا معاملہ مومن کے لیے کیا ہے؟ ون ون. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مومن بندہ اگر اس پر کوئی تکالیف آ رہی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اس پر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو اب اس کے لیے بھی بشارت. دیکھیں نا آگے اللہ نے فرمایا ہے جو صبر کریں گے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کے لیے کیا ہے؟ صلوات ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. یہاں پر ایک اور چیز ذرا کلیئر کرتی چلوں کہ یہ جو ورڈ ہے نا انا للہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ خالی تب نہیں پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اکثر ہمارے بات مشہور، ہمیں مشہور کہہ لیں آپ، جو کامن ہے، جو بات سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ جی کوئی خدا نہ خاصا کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو ہی پھر یہ بات کہنی ہے. نہیں، بلکہ کسی بھی نقصان پر، کسی بھی چیز کے چھن جانے پر، کسی نعمت کے چھن جانے پر انہی الفاظ کو کہنا ہے آپ نے کہ ہم اللہ تیرے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر آنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ مطلب بڑا عجیب ہے، بڑا زبردست. یعنی بات اس کا معنی میں یوں سمجھے کہ مشکل آئی، اس پر صبر کیا، اللہ نے اس کو اجر دے دیا. ٹھیک ہے، اس نے صبر جو کیا. اب اگر خوشی ملی ہے، کوئی نعمہ ملی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے یا کسی بھی قسم کی نعمہ، تو اس پر وہ شکر کرے گا. مومن بندہ تو شکر کرے گا نا، وہ فخر کرنے والوں میں سے نہ ہوگا، تو اس کے لیے اس پر بھی اجر ہے. تو دونوں طرح سے اجر ہی اجر ہے. تو بات یہ کہ تقوی جو ہے مخرج ہے، ایگزٹ ہے، ڈور ہے ہر پریشانی سے نکلنے کا. یعنی piety is a door to relieving the distress of hardship, the distress of poverty, the distress of ignorance. یعنی آپ دیکھیں جو بیڈ ڈیڈز بھی کر رہتے ہیں، لا علمی، یہ بھی تو ایک بے سکونی کا باعث ہے. دیکھیں نا ہماری جو نظر ہے، ہم ویسے محدود ہے نا، اتنے ہی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، کسی اچھے وہ جگہ پر رہ نہیں رہا، اس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، تو اس کے پاس تو سکسیس نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس معاملہ کچھ ایسے ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف چل نہیں رہا. دیکھیں نا اللہ نے فرما دیا نا قرآن کریم میں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی طرف کے راستے کھول دیتا ہے. یعنی جنت کے راستے کھل جاتے ہیں اس کے لیے جس کو دین کی سمجھ آ گئی، جو دین کا علم لینے کے لیے جس کا دل لپکتا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی. تو اس سے بڑی تو خیر کوئی نہیں ہے. بس یہ ساری خیر اسے مل گئی. اچھا جی، تقوی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، لغت میں، اصطلاح میں کیا بات آ رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ثمرات کیا ہیں، یعنی اس کے فروٹس، اس کے جو فوائد ہیں، جو بینیفٹس ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. من الثمرات تقوی، یعنی اب قرآن کریم میں کیا کیا آیتیں آئی ہیں تقوی کے حوالے سے. تو جی پہلی بات دیکھتے ہیں اللہ کا ساتھ ملنا. معیت اللہ الخاصہ، خاص اللہ تعالیٰ کا ساتھ. کیسے؟ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں اور وہ احسان کرنے والے ہیں. یعنی کہ جو تقوی والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، حسن العاقبہ. یعنی کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا اینڈ اچھا ہو، چاہے وہ کتنا ہی برا ہو. دیکھیں دنیا میں کتنی بھی برائی وہ کر رہا ہے، لیکن آخر میں مرتے وقت اس کو خواہش ضرور ہوگی کہ
وہ اس کا اختتام بہتر ہو، اس کو مصائب سے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے۔ تو اب یہ کیا ہے، بات آ رہی ہے کہ حسن العاقبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی جو عاقبت ہے وہ متقین کے لیے، حسن الخاتمہ، سورہ ہود آیت نمبر 49۔ پھر کیا بات ہے، اللہ کا ساتھ، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کا ساتھ بھی اور اللہ کی دوستی، جیسے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 19 میں بات آتی ہے واللہ ولی المتقین۔ ولی کون ہوتا ہے؟ دوست، ٹھیک ہے نا؟ دوست کون ہوتا ہے؟ یعنی سچا دوست، جس سے ہم اپنے دل کے جو سیکرٹس ہیں، جو راز ہیں، اس کے آگے شیئر کرتے ہیں، اپنے غم کی بات اس کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ہلکا پھلکا ہونا چاہتے ہیں، ہم اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے گا نا۔ دوست کی بات ہو رہی ہے نا، ہم سمجھتے کسی مشکل میں ہوتا ہے، اپنے دوست کو پکارتے ہیں کہ نہ ہو سکتا ہے یہ ہماری مدد کو آ جائے۔ تو ولی، اللہ نے کہا ہے متقین کا ولی تو اللہ ہے، تو جب اللہ دوست بن گیا تو پھر کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ اچھا جی، یہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 19۔ پھر ہمیں یہ تقویٰ کیا دے رہا ہے؟ اجر، ریوارڈ، گریٹ ریوارڈ اگر یہ تقویٰ رکھ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، آل عمران 174 اور 172، ٹھیک ہے، انہیں ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ پھر کیا بات آ رہی ہے، آپ پوائنٹ نمبر 5 بھی کہہ سکتی ہیں، اور یہ بس میں نے پوائنٹس بتا دیے ہیں جو کہ میں نے ریسرچ سے لیے ہیں، لیکن سبحان اللہ قرآن کریم میں اس سے زیادہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ کا رینک ہائی ہوگا، آپ کا اپ گریڈ ہو جائیں گے آپ۔ ان المتقین فی مقام امین، سورہ دخان آیت نمبر 51، یعنی متقین، تقوی والے نا، متقین کہاں ہوں گے؟ بہتر مقام امین۔ پھر کیا ہے پوائنٹ نمبر 6، حصول الفلاح، یعنی اللہ فرماتے ہیں کامیابی کا باعث، ٹھیک ہے جی، یعنی اسی میں سکسیس ہے۔ آل عمران آیت نمبر 200، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح، سکسیسفل ہو جاؤ، فلاح پاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔ پھر اسی طرح پوائنٹ نمبر 7 کیا ہے؟ التوفیق للعلم النافع، یعنی نفع مند علم کو لینے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، اللہ انسانوں کے دلوں کو کھول دیتا ہے، محبت دے دیتا ہے۔ دیکھنا یہ بھی تو کرم ہے اس کا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ہی نہیں آتا عبادت کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، نماز کی طرف دل ہی نہیں آتا، وہ خواہش ہی نہیں ابھرتی۔ تو جس کے دل میں اللہ نے یہ خواہش ڈال دی، اس کو توفیق دے دی کہ بھی تم آؤ اس طرف، اپنا وقت لگاؤ، تو بھائی اس سے بڑی کامیابی کیا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ پھر اسی طرح اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے حق بات کو سمجھنے کی، حق بات کو لینے کی، جیسے سورۃ الانفال میں بات ہے آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تو اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے فرقان، یعنی فرق کر دینے والی چیز، جس کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک چیز کی سینس آ جانا کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ تو قرآن یہ اللہ توفیق دیتا ہے تقوی کی وجہ سے۔ پھر الخروج من کل محنہ، یعنی ایگزٹ ہر طرح کی پریشانی سے، جیسے میں نے بتا دیا ہر طرح کی پریشانی، مشکل، غم، جو کچھ بھی ہیں، جس سے بھی آپ کے جو راستے بن رہے ہیں، وہ ان سب کا جو مخرج ہے، جو ایگزٹ ہے، وہ ہے تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ پھر کیا بات ہے؟ الرزق من حیث لا یحتسب، یعنی اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3، یعنی وہ تمہیں رزق عطا کرے گا اگر تم تقوی والے ہو، ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے تم گمان ہی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں آج رزق کی تو پرابلم بنی پڑی ہر طرف، مال و رزق، یعنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک انسان اسی چیز میں جتا ہوا ہے، اور اسی دنیا کے کاموں نے ہمیں اللہ سے غافل کر رکھا ہے، مسلط کر دی اللہ نے بھی، یعنی جو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے اللہ بھی ان پر دنیا کے کام مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے تم میرے طرف نہیں آؤ گے تو میں دنیا کے کام تم پر مسلط کروں، ایسے مسلط کروں گا کہ تم اپنے نفسوں کو بھی بھلا بیٹھو گے، ایسے ان چیزوں میں جت جاؤ گے۔
تو آج ہم اس دوڑ میں یعنی ہم قناعت پسندی پہ نہیں نا ٹھہرے، ہم گھر کی عورتیں بھی زیادہ سے زیادہ مور مور، مزید مزید اچھا، مزید اس طرح دوسروں کو دیکھ دیکھ کے حال ہمارے بھی خراب ہے. تو یہ پھر ہمیں چین نہیں لینے دیتی، یہ چیزیں سکون نہیں لینے دیتی، اور پوری نہیں پڑ رہی. ہوں کہہ رہے ہیں جیسے آج کے دور میں پوری نہیں پڑ رہی لوگوں کی. تو جو اللہ کا خوف رکھ رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آج بھی ایسے ہی الحمدللہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو آنر دیتا ہے. یقین جانیے، اپنے آپ اراؤنڈ دیکھیے، ایسی بات ہے اللہ ان کو عزت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے. تو یہ بات اللہ نے فرما دی، تو یہ سچ ہے. اور آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسی مثالیں ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے کہے گئے کاموں میں ہمیں زندگی گزارنی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا. پھر آگے بات ہے الفوز بالجنہ، یعنی ان المتقین فی جنات و عیون، سورہ ذاریات آیت نمبر 15. ٹھیک ہے نا، متقین کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. پھر نجات کا ذریعہ تقوی، النجات من النار وسیجنبها الاتقی، سورہ اللیل آیت نمبر 17. اچھا جی، یہ تو ہو گئے تقوی کے ثمرات، جو اس کے بینیفٹس ہیں، فروٹس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کام سارے کر دے گا متقی کے ساتھ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ تقوی حاصل کیسے کریں، کہاں سے تقوی آئے گا، کہاں سے یہ سارا کام ہو. تو اب اس کے لیے آیت کی شروع کے حصے کو دیکھ لیجئے. یعنی ایک چیز بتا رہی نا، ابھی تو پوائنٹس اور دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا روزے رکھو. ٹھیک ہے نا، روزے رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. ٹھیک ہے، یعنی حاصل ہو، یہ سبب ہے، یہ ریزنز ہیں، یہ چیزیں ہمیں تقوی کی طرف لے کے جائیں گے. اللہ تقوی کیا چیز ہوئی نا، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت کے ساتھ. یہ چیز ہمیں حاصل کیسی ہوگی؟ اب اس کے لیے ایک چیز کیا ہے؟ روزہ رکھنا. روزہ رکھنا، روزہ اس چیز کا باعث ہوگا، بہت بڑی بات ہے. عبادات کرنا، پھر اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. اور حدیث میں بات آتی ہے کلمہ پڑھنا، جیسے لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ ایمان کی تجدید ہے. ایمان فریش ہوتا ہے اس سے، کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ. یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. تو اسی لیے جو ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کو کثرت سے پڑھا کریں. یہ تیسرا کلمہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات میں نے کہہ دی. ٹھیک ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں. یعنی کثرت سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر نمازوں کو قائم کرنا، یعنی جو اللہ نے واجبات کہے ہیں ان کو ادا کرنا. پھر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں. اور یہ بات یاد رکھیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی کہ یا رب انہیں بہترین دوست عطا کر، بہترین ساتھی جو تیری طرف بلانے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں. اور ہمیں ایسے دوست نہیں چاہیے جو ہمیں تجھ سے دور کر دیں. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، کٹ آف کیجئے. چھوٹی سی تو زندگی ہے، تو بیکار تو نہیں گزار کر چلے جانا نا، ہنس کھیل کے اور مستیاں کر کے تو نہیں چلے جانا نا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، نعمتانی، دو نعمتیں، مغبون یعنی لوگ اس چیز سے غافل ہیں، خسارہ میں ہیں، فیہما، ان دونوں میں، کثیر من الناس، الصحہ والفراغ. یہ میں نے حدیث پڑھ دی کہ دو نعمتیں ہیں جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی جس کو لوگ ضائع کر رہے ہیں. اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ صحت اور فارغ وقت، جو آپ کے پاس فری ٹائم ہے، بس گپ شپ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے. تو چلیں جی، اگر ٹین ایجرز بچے کر رہے ہیں، کچھ ایج ہے ان کی، بندہ کہتا ہے چلو جی تھوڑا سا ان کو بریک دے دے. لیکن جن کی ایج ہو گئی ہے 25-26 سے ابو جا رہے ہیں، اب ان کو تو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اب تو اللہ کی طرف وہ پلٹے. ٹھیک ہے، اور غبن کا لغوی معنی آتا ہے خسارہ فی البے، یعنی کہ آپ تجارت میں جو آپ کا ٹریڈنگ میں جو لاس ہے اس چیز کے بارے میں. لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں جن سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے، نعمتیں ہیں، نعمتان، دو نعمتیں. تو اچھے لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے اور برے لوگوں سے بچیے، یعنی کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں ان سے بچیے. پھر اسی طرح نوافل میں بڑھیے، عبادات میں بڑھیے، جو نفلی عبادات ہیں ان میں آگے بڑھیے. پھر اسی طرح صدقہ خیرات میں آگے بڑھیے. دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے،
سورۃ الاعلیٰ میں بھی بات آتی ہے. سورۃ توبہ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر یہ بات ہے کہ پیچھے منافقین کی بات ہو رہی ہے، ہپوکریٹس کی، لیکن ساتھ ہی اگلی آیت میں کیا بات آتی ہے، جیسے آیت نمبر 102 میں کہ اللہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا یہ ورڈ اعتراف، جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. خَالَطُوا، ملا لیے ہیں انہوں نے اپنے اچھے اعمال، عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے گناہ بھی کر لیے ہیں اور اچھے کام بھی کیے ہیں. اب کیا ہے، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، امید ہے. ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ نے کہا اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو برے کام بھی کر رہے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، امید ہے، ہوپ. دیکھیں نا، امید تو نہیں چھوڑنی نا. لیکن اب کرنا کیا، اللہ نے حال بھی بتا دیا کرنا کیا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. ناٹ اونلی زکوٰۃ، زکوٰۃ تو ایک بند مٹھی کو کھولتی ہے، یہاں پر صدقہ آ رہا ہے، عام صدقہ جو چیریٹی جیسے آپ کرتے ہیں. ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تاکہ وہ صدقہ کیا کرے گا، صدقہ پاک کر دے گا. تو طہرہم وتزکیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے. اب یہ سورۃ توبہ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. اسی طرح سورہ اللیل میں بڑی پیاری آیت اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ. اچھا، پچھلی آیت میں بات آتی ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم بچا لیں گے جو تقوی والا ہے اس کو آگ سے تو بچا لیں گے. پھر آگے بات کیا آگئی، ساتھ ہی جو کہ دیتا ہے اپنے مال کو، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنے مال کو دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ وہ پاک ہو جائے. یتزکا، گرو ہو جانا، پاک ہو جانا، بڑھنا، یہ سارے معنی یتزکا میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مال کیا کر رہا ہے، آپ کا صدقہ خیرات کیا کر رہا ہے، آپ کو پاک کر رہا ہے. اگر کوئی گناہ ہو گیا تو صدقہ خیرات کیجئے، اپنا ایک معمول بنا لیجئے. اور اللہ نے ایک اور بھی بات فرمائی ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نمازیں بھی اس میں آتی ہیں کہ نمازیں آپ کی برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یعنی آپ جب 5 ٹائم وضو کرتے ہیں تو ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ معاف فرماتا ہے. تو صدقہ بھی یہی کام کر رہا ہے. اور بے شمار فوائد ہیں صدقہ کے. تو جنتیوں کی خوبی ہے بھائی، کھانا کھلانا اللہ کی راہ میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو بھائی یہ کام سارے کرنے ہیں، تو ان کاموں سے انشاءاللہ تقوی ہمیں نصیب ہوگا، اور اللہ ہمیں تقوی والوں میں سے کرے، مخلصین میں سے کرے، اور فائزین جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، ان میں سے کرے. آمین یا رب. تو جی اس ایک آیت کی ابھی تفسیر میں نے ایک ویڈیو میں رکھ دی ہے، تو باقی جو آیات ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ان کی ڈیٹیل ہوگی، کیونکہ یہ جو ٹاپک تھا یہ بڑا اہم تھا. تقوی ہے کیا، جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا کام کہہ دیا ہے کہ بھی روزے رکھو. یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ یہ پائٹی، تقوی، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چوٹی، پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. تو مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.